بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ بھی ہر بار خاموش رہ جاتے ہیں؟ کیا آپ بھی اپنے دل میں بہت کچھ محسوس کرتے ہیں لیکن زبان تک وہ بات نہیں لا پاتے؟ کیا آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے لیے آواز اٹھائی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمپل لائف ود می۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اہم حقیقت پر جس کے بارے میں ہم اکثر بات نہیں کرتے۔ ہر جگہ خاموش رہنا سمجھداری نہیں ہوتی۔ بعض اوقات خاموشی سکون دیتی ہے، لیکن بعض اوقات یہی خاموشی ہماری کمزوری بن جاتی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاموشی کب ہمیں نقصان دینا شروع کرتی ہے۔ اب سوچے ذرا، ہمارے بڑے ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ شروع سے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ بچپن سے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے، چپ رہو، بڑوں کے سامنے مت بولو، جھگڑا مت کرو، برداشت کرو۔ برداشت کرنا یقیناً ایک اچھی عادت ہے، لیکن ہر بار ہر چیز برداشت کرنا، ہر دفعہ برداشت کرنا درست نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ کی بے عزتی کر رہا ہے اور اس پر بھی آپ خاموش رہیں، اگر کوئی آپ کا حق چھین رہا ہے اور تب بھی آپ خاموش رہیں، اور اگر کوئی آپ کو اگنور کر رہا ہے اس پر بھی آپ خاموش رہیں، تو آہستہ آہستہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، کسی بات سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ یاد رکھیں، لوگ وہی کرتے ہیں جو آپ برداشت کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ خاموش رہیں گے تو لوگ آپ کی خاموشی کو آپ کی اجازت سمجھ لیں گے۔ وہ سمجھیں گے اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یہ تو ہر بات پہ خاموش رہتی ہے، نہ اسٹینڈ لیتی ہے اپنے لیے، نہ کچھ بولتی ہے، ہم اس کے ساتھ جو مرضی کر لیں، اس نے تو کچھ بولنا نہیں ہے۔ ہم اپنے ہی کام پورے کر لیتے ہیں، ہم اپنا ہی مطلب نکال لیتے ہیں اس کے ساتھ، اسے تو سمجھ آنی نہیں ہے۔ یہ سب وہ اسی لیے سوچتے ہیں کیونکہ آپ خاموش رہتے ہیں۔ آپ کو میں ایک لڑکی کی کہانی سناؤں گی، کہیں میں نے پڑھا تھا۔ ایک لڑکا تھا، وہ بہت نرم دل اور سمجھدار تھا، تو وہ اپنے نرم دل اور سمجھداری کی وجہ سے وہ ہر جگہ خاموش رہتا تھا۔ آفس اگر گیا ہے تو اس کے باس نے اس پر اگر زیادہ برڈن ڈال دیا کام کا تو وہ کچھ نہ کہتا تھا، چپ چاپ کر لیتا تھا، ٹھیک ہے جی میرا کام ہے میں کر لیتا ہوں، خاموش رہ کے اپنے کام میں وہ مصروف ہو جاتا تھا۔ پھر دوستوں کی گیدرنگ میں وہ جاتا تھا تو دوست اس کا مذاق اڑاتے تھے، جتنے بھی دوست تھے اس کے۔ اب وہ مذاق کیا سمجھتا تھا، جی وہ مذاق کر رہے ہیں، دوست ہیں، کوئی بات نہیں، مسکرا کر ہنس کر ٹھیک ہے بھائی، اوکے کوئی بات نہیں۔ لیکن ہر مذاق یہ تو نہیں نا، ہر مذاق سہنے والی بات ہوتی ہے، کچھ اوور بھی ہو جاتے ہیں۔ اب گھر والے ہیں اس کے، تو گھر والے اس کی رائے لینا چاہتے تھے کسی بھی کام میں، اگر پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ خاموش رہتا تھا اس میں بھی۔ تو گھر والے اس کی رائے کے بغیر ہی ہر کام میں پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ اب اسے لگتا تھا کہ ایک دن سب خود بخود سمجھ جائیں گے میری خاموشی، کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں خود ہی، کہ وہ صبر کر لیتا تھا، خاموش رہتا تھا، کچھ نہیں کہتا تھا۔ اب لوگوں نے کیا کیا، اس کی خاموشی کو اس کی عادت ہی بنا لی، کہ اب وہ ظاہر سی بات ہے، اب لوگ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، اب اسے پسند نہیں آ رہا، وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ یہ تو میری مرضی کے بغیر ہی ہوا، مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا۔ کیوں نہیں پوچھا گیا جی؟ پہلے آپ نے خود ہی انہیں اجازت دی خاموش رہ کے، جی کوئی بات نہیں، جو ہے جیسا ہے ٹھیک ہے، تو اب آپ اس بات پر ناراض ہو رہے ہو کہ مجھ سے پوچھا نہیں گیا یہ وہ۔ تو کیوں آپ نے اپنے دل میں بات کیوں رکھی، خاموش آپ کیوں رہے اپنے لیے؟ تو ایک وقت ایسا آ گیا نا کہ لوگوں نے آپ سے مشورہ لینا ہی چھوڑ دیا کیونکہ آپ خاموش رہا کرتے تھے۔ تو اس طرح اس لڑکے کو بھی سمجھ آئی کہ یہ میں نے بہت غلط کر دیا۔ اس نے سوچا کہ مجھے اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی، اپنے لیے بولنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، اپنے لیے بولنا ہم کیوں ضروری ہے؟ اپنے لیے بولنا بہت ضروری ہے، وہ بھی آج کے دور میں اپنے لیے بولنا بہت ضروری ہے، اپنے لیے آواز اٹھانا۔
دیکھیں، اپنے لیے آواز اٹھانا بدتمیزی نہیں ہوتی، اپنی حدیں مقرر کرنا غرور کی بات نہیں ہوتی، اور جیسے آپ کسی بھی کام پر کسی کو نہ کہہ رہے ہیں، نہیں کہنا خود غرضی بھی نہیں ہوتی۔ لوگ سوچتے ہیں نا، میں اسے اگر نہ کہہ دوں گی تو وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں، کہ اس نے نہ کہہ دیا، بڑی خود غرض ہے یہ وہ۔ بھائی کیوں کہیں گے وہ؟ آپ کیوں خود غرض ہوں گی؟ آپ نہ کہے بغیر بھی آپ خود غرض ہو رہی ہیں اپنے لیے، اپنے ساتھ آپ خود غرض ہو رہی ہیں، اپنے ساتھ آپ ناانصافی کر رہی ہیں۔ اصل میں تو یہ ساری باتیں تو خود اعتمادی کی نشانی ہوتی ہیں۔ آپ کو چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ لڑیں، آپ کو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بس پرسکون انداز میں کہنا ہے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، برائے کرم میرے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کیجیے گا، اس ٹون میں مجھ سے بات آئندہ نہ کیجیے گا، مجھے اس طرح سے بات کرنا پسند نہیں ہے آپ کا، یا میں اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں۔ جب آپ خود اپنی عزت کریں گے تو دنیا بھی آپ کی عزت کرے گی۔ تو کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے تمام لڑکیوں سے، تمام عورتوں سے جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، کہ اپنے لیے آواز اٹھانا شروع کریں، بہت تمیز اور ریلیکس پرسکون انداز سے، یہ نہیں کہ چیخیں چلائیں لڑیں، بہت پرسکون انداز سے، آرام سے۔ اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے لیے سٹینڈ لینا سیکھیں۔ مطلب کہ چلے میں آج آپ کو بتاتی ہوں 5 ایسے طریقے جس سے ہمیں تھوڑی ریلیکسیشن ہو کہ ہم کس طرح اپنے لیے سٹینڈ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی قدر پہچانیں، اپنی قدر کریں۔ آپ خود اپنی قدر کریں گی، دنیا آپ کی قدر کرے گی۔ آپ کی رائے اہم ہے، آپ کے جذبات اہم ہیں۔ آپ ایک معمولی انسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، آپ بہت قیمتی ہیں۔ آپ کی قدر ہونی چاہیے، آپ کی رائے اہم ہونی چاہیے، آپ کے جذبات اہم ہونے چاہیے۔ آپ جب تک اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیں گے تو لوگ آپ کو اہمیت نہیں دیں گے۔ اور سیکنڈ نمبر پر، دوسرے نمبر پر میں یہ کہوں گی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز کریں، سٹارٹ لیں، کہ کسی مثال کے طور پہ کسی آپ ریسٹورنٹ میں جا رہی ہیں، وہاں جا کر آپ کھانا کھا رہی ہیں اور آپ کو وہاں کا کھانا پسند نہیں آ رہا، تو آپ وہاں بول دیں، وہاں کہہ دیں کہ جی مجھے یہ کھانا پسند نہیں آ رہا ہے۔ مطلب اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اتنی کوئی مطلب بڑا ایشو نہیں ہے یہ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے سٹارٹ لیں، آپ میں عادت ڈلے گی۔ کسی دوست کی بات بری لگے تو آپ اسے نرمی سے بتا دیں کہ دیکھو مجھے تمہاری یہ بات اچھی نہیں لگی، اسے بھی سمجھ آئے گی کہ ہاں واقعی میں نے یہ شاید غلط کہہ دیا تبھی اسے بری لگی میری بات۔ اور تیسرے نمبر پہ میں کہوں گی کہ آپ نا اپنی زندگی میں نا نہیں کہنا سیکھیں۔ ہر چیز کے لیے ہاں کہنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کو کوئی کام ہی دے رہا ہے، چھوٹی سی مثال لے لیں، اگر کوئی آپ کو کوئی کام دے رہا تو آپ اسے نہیں کہنا سیکھیں کہ نہیں جی ابھی میں نہیں کر سکتی، یا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے تو میں نہیں، معذرت ہے میں ابھی نہیں کر سکتی، میں بہت شرمندہ ہوں، معذرت ابھی میں نہیں کر سکتی۔ اور یہ چیز جو ہے نا میرے اندر بھی بہت تھی، مطلب کہ میں سوچتی ہوں کہ مجھ سے بھی نا ہر بات پہ نہ نہیں کہا جاتا، اب بھی ہے میرے اندر یہ چیز، لیکن اب بہت کم ہوگی۔ مطلب ایک ٹائم تھا کہ میرے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ مجھے یاد بھی ہے کہ مجھے نا کسی نے کہا بھی تھا کہ نا پنجابیوں کی مثال ہے، ایک نا 100 سکھ، یعنی وہ شخص مجھے اکثر یہ کہاوت کہا کرتے تھے، اور مجھے اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی تو میں ان کی بات اتنی سیریس نہیں لیتی تھی، لیکن اب مجھے ان کی بات یاد آتی، میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے کس طرح، کس خوبصورتی کے ساتھ مجھے یہ نصیحت کیا کرتے تھے وہ شخص۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ اپنی باڈی لینگویج بہتر کریں۔
سیدھا کھڑے ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، آہستہ بات کریں، بہت واضح الفاظ میں پولائٹلی بات کریں۔ اور پانچویں جو چیز ہے، خود کو قصوروار محسوس کرنا چھوڑ دیں۔ مطلب ہر چیز کے لیے شاید میری ہی غلطی تھی، میں نے ہی غلط کیا، یہ چیز نا اپنے مائنڈ سے نکال دیں۔ آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کسی کا نقصان نہیں کر رہے۔ کائنڈلی اپنے بارے میں بھی سوچیں، اپنے لیے آواز اٹھانا ہر ایک کا حق ہوتا ہے۔ خاموشی تب تک اچھی ہے جب تک آپ کی مرضی ہو، یاد رکھیں۔ لیکن اگر خاموشی آپ کی مجبوری بن جائے نا، تو آواز اٹھانا فرض بن جاتا ہے۔ آپ کی زندگی ہے، آپ کے فیصلے ہیں، اور آپ کی آواز ہی آپ کی پہچان ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج سے ہی آپ لوگ اب خود سے وعدہ کریں کہ آپ اپنی عزت نفس پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اگر آپ بھی آج سے اپنے لیے کھڑے ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ میں آج سے اپنے لیے آواز اٹھاؤں گی، اپنے آپ کو اہمیت دوں گی، اپنی امپورٹنس کو سمجھوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اب اجازت دیں، اور میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک، سبسکرائب چینل کو اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اور ساتھ ساتھ اس بابرکت مہینے میں مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔